بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کا مطالبہ زیادہ کیا جاتا رہا ہے، اور ان دنوں میں بھی بہت سارے دیکھنے والے لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس ٹاپک پہ ہمیں قانون کی روشنی میں ہمیں کچھ معلومات دی جائیں، ہماری رہنمائی کی جائے اور اس مسئلے پہ ہمیں گائیڈ کیا جائے۔ وہ مسئلہ، وہ موضوع، وہ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا واپڈا والے، بجلی والے آپ کا میٹر کاٹ کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ پیش کیوں آتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، یا آپ کسی قسم کی کوئی واپڈا کے ڈپارٹمنٹ کو آپ کسی قسم کی کوئی ادائیگی بجلی کے بلوں کی مد میں نہیں کرتے، یا آپ ڈیلے کرتے ہیں، ٹائم پہ بل ادا نہیں کرتے، تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ واپڈا کا کوئی آفیسر یا کوئی اہلکار آتا ہے، اور چاہے آپ گھر پہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ سزا کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ اور بل ادا نہ کرنے کے ریئیکشن کے طور پہ آپ کا بجلی کا میٹر اتار کے لے جاتا ہے۔ آج یہ دیکھیں گے کہ کیا قانون اس بات کی اجازت واپڈا کے کسی اہلکار کو، کسی آفیسر کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو کس صورت میں دیتا ہے، اور نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا۔ لہٰذا آگے چلنے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی شہری اپنا گھر بناتا ہے تو جس طرح وہ گیس کا کنیکشن لینے کے لیے گیس کا میٹر لگواتا ہے، اس کے لیے بیان حلفی جمع کرواتا ہے، ایک ایفیڈیوٹ اس متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتا ہے، اسی طرح وہ پانی کا کنیکشن لینے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے اور وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، اور پھر اپلائی کر کے پانی کا کنیکشن حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بجلی کا کنیکشن جب اپنے گھر کے لیے لیتا ہے تو بجلی کا میٹر لگانے کے لیے باقاعدہ وہ ایک فارم فل کرتا ہے یا ایک اپلیکیشن دیتا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو، واپڈا کو، اور اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی اگر وہ مانگتے ہیں تو وہ بھی پیش کرتا ہے، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گھر بنایا ہے جس میں مجھے اب بجلی کی جو ہے وہ فیسلٹی درکار ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن کے ذریعے میں اپلائی کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس میرے گھر کے لیے بجلی کا میٹر دیں تاکہ مجھے بجلی کا کنیکشن مل سکے اور میں اس سہولت سے مستفید ہو سکوں۔ جب وہ اس کنیکشن کے لیے اور اس بجلی استعمال کرنے کے لیے واپڈا سے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد وہ ایک ڈیمانڈ نوٹس بھی وہاں پہ جمع کرواتا ہے، اس کی باقاعدہ فیس ہوتی ہے، وہ فیس بھی وہاں پہ جمع کرواتا ہے، اور اس طرح یہ فیس ادا کرنے کے بعد واپڈا کا جو بجلی والوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو محکمہ ہے، وہ اسے بجلی کے کنیکشن کے لیے ایک میٹر جو ہے وہ اسے ڈیلیور کرتا ہے۔ جب اس نے پوری ریکوائرمنٹ پوری کر کے، فیس جمع کروا کے، ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا کے، بیان حلفی دے کے، اپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کر کے اور باقاعدہ پیسے دے کر یہ چیز حاصل کی جسے آپ بجلی کا میٹر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بجلی کا میٹر اب اس نے خرید لیا ہے، اس نے پرچیز کر لیا ہے، اور واپڈا نے فیس لے کے، پیسے لے کے اسے یہ میٹر سیل کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ جب کوئی چیز کسی کو بیچ دی جاتی ہے تو بیچنے والا اس چیز کو بیچنے کے بعد اس کا مالک یا اس کا آنر نہیں رہتا، اور جسے دی جاتی ہے، جو اسے خرید لیتا ہے، وہ خریدنے کے بعد اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کا پوزیشن اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کا رائٹ آف یوز اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ سبجیکٹ میٹر اسے ڈیلیور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا قانوناً اور اخلاقاً مالک بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بجلی کا میٹر جب آپ پیسے لے کے واپڈا کے ڈپارٹمنٹ سے لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پرچیز کیا ہے، آپ نے یہ خرید لیا ہے، اور اب آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کی آنرشپ ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، اور یہ آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی بن چکا ہے۔
یہ پراپرٹی جسے آپ بجلی کا میٹر کہتے ہیں، یہ جا کے آپ اپنے گھر کی دیوار پہ نصب کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو بجلی کی سپلائی آپ کے گھر تک ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مہینے کا بل ادا نہیں کرتے، یا آپ ڈیلے کرتے ہیں، آپ کوئی نیگلیجنس کرتے ہیں، آپ غفلت سے کام لیتے ہیں، آپ سستی سے کام لیتے ہیں، یا آپ نے کوئی 2-3 مہینوں کا بل ادا نہیں کیا، یا آپ نے کئی مہینوں کا بل ادا نہیں کیا، یا 1 مہینے کا بل ادا نہیں کیا، تو وابڈا والوں کے پاس اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس پہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ریئیکٹ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیہاتوں میں وہ جاتے ہیں اور گھر کے باہر سے چاہے مالک موجود ہے یا نہیں موجود، وہ بجلی کا میٹر بغیر اطلاع دیے اتار کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بجلی کا میٹر وابڈا کی ملکیت نہیں رہا جب سے پیسے دے کے آپ نے اسے پرچیز کر لیا ہے اور خرید لیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص قانون کی نظر میں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے، نہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز کسی کی بغیر اجازت سے، اس کی لاعلمی میں، اس کی غیر موجودگی میں، اسے بتائے بغیر اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اسے غائب کر دیتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو اسے قانون کی نگاہ میں جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس جرم کو ہم چوری سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ یہ اٹھا کے لے جانے والا چور قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب آپ نے کوئی بل ادا نہیں کیا، یا آپ کوئی ڈیفالٹ کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی عدم ادائیگی کا مرتکب آپ قرار پائے ہیں، تو الیکٹریسٹی رولز کے مطابق، الیکٹریسٹی ایکٹ کے مطابق، یا بجلی کے جو متعلقہ قوانین ہیں ان کے مطابق، اور بہت سی ایسے موڈز ہیں، ایسے ویز ہیں، ایسے طریقہ کار ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وابڈا کا محکمہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی بجلی کاٹ سکتا ہے، بجلی کی سپلائی معطل کر سکتا ہے، سسپینڈ کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ بجلی آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی آنرشپ نہیں ہے، یہ آپ یوز کرتے ہیں اور اس کا بل ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یوز کرتے ہیں اور بل ادا نہیں کرتے تو آپ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں قانون کی، اور اس پہ باقاعدہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بنتی ہے۔ لیکن بجلی جو ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ وابڈا کی ملکیت ہے، یہ اس بجلی کے محکمے کی ملکیت ہے۔ لیکن جو میٹر آپ کے دروازے کے ساتھ یا آپ کے گھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ نصب ہوتا ہے، وہ وابڈا کی ملکیت نہیں رہتا، اسے آپ نے خریدا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے۔ بجلی کا کنیکشن وہ عدم ادائیگی کی وجہ سے اس لیے کاٹتے ہیں کہ بجلی وابڈا کی ملکیت ہوتی ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ ریئیکشن کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ کسی عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے یا کچھ مدت کے لیے، جب تک آپ بل کی ادائیگی ممکن نہیں بنا دیتے، اس سے سسپینڈ کر سکتا ہے محکمہ، بجلی سے آپ کو وقتی طور پہ محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ بھی ہر حالات میں نہیں کیا جا سکتا، اس پہ بھی بہت سارے فیصلہ جات موجود ہیں کہ بجلی جو ہے وہ شہری کو فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اگر عدم ادائیگی کی گئی ہے، کوئی بل نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حد تک وابڈا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کی وقتی طور پہ آپ کو بجلی سے محروم کر دے، بجلی کی سپلائی معطل کر دے، لیکن کسی صورت بھی وہ آپ کا بجلی کا میٹر نہیں کاٹ سکتا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی اہلکار یا کوئی وابڈا کا آفیسر ایسا ریئیکٹ کرتے ہوئے آپ کو اطلاع دیے بغیر آپ کی دیوار سے، آپ کے گھر سے اور آپ کے دروازے سے بجلی کا میٹر اتار کے لے جاتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے، اس نے چوری کا جرم کا مرتکب ہوا ہے، اور چوری کے اس جرم کا جو وہ مرتکب ہوا ہے، یہ الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے، اس کے خلاف اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف چوری کی ایف آئی آر بھی درج کروائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کی سیکشن 26 دفعہ 26 سب کلاز 3 ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ اہلکار یا وہ محکمہ آپ کی بجلی تو معطل کر سکتا ہے، لیکن آپ کا میٹر کسی صورت بھی کاٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد
ایک بات یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسی صورت میں اگر وابڈا کا کوئی اہلکار چیک کرتا ہے، وہ انسپیکشن پہ آتا ہے اور آپ کا میٹر چیک کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اور وہ یہ فائنڈنگ دیتا ہے کہ آپ کا میٹر کوئی ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی جعل سازی کی گئی ہے، اس میں کوئی غیر قانونی انسٹرومنٹ استعمال کر کے اس کو سلو کر دیا گیا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کر کے اصل بجلی کی جو بل ہے اس کی اماؤنٹ سے بچنے کی کوئی جعلی اور نقلی کوشش کر کے آپ جو ہے وہ دھوکہ دہی اور فراڈ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ میٹر اتار کے لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میٹر کے اندر آپ نے کوئی نقص پیدا کر دیا ہے، اس میٹر کے اندر آپ نے کوئی جعل سازی کرتے ہوئے اس کو سلو کر دیا ہے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے جو آپ غیر قانونی طور پہ بجلی استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک سہولت دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کہتا ہے کہ وہ 10 دن کا نوٹس دے گا، آپ کو 10 دن کا نوٹس دے گا اور آپ سے وضاحت طلب کرے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کے اس میٹر میں کوئی فالٹ موجود ہے، میں اسے چیک کروانا چاہتا ہوں اور میں اسے ضبط کرنا چاہتا ہوں، یا یہ میں اس کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میٹر کے اندر آپ نے کوئی غیر قانونی حرکت کر رکھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس میٹر کے اندر کوئی فالٹ موجود ہے، کیا اس کی اوریجنل اور نیچرل سپیڈ کو سلو کیا گیا ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب اس کا FSL ہوگا، اسے لیبارٹری میں چیک کیا جائے گا اور اسے الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروسیس سے گزارا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جائے۔ اگر کوئی ایسا غیر قانونی قدم کوئی اہلکار کرتا ہے یا کوئی محکمہ اس طرح وابڈا کا آپ کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ عدم ادائیگی کی وجہ سے جس کی سزا دینے کے لیے اور بہت سے طریقے اور ریمیڈیز ان کو لا دیتا ہے، وہ اویل نہیں کرتے، وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے بدلے وہ آپ کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، تو یہ ایک غیر قانونی قدم ہوگا، یہ اللیگل ایکٹ ہوگا، اور اس کے خلاف آپ سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ آپ ایک سٹے کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں کہ اس محکمے کو روکا جائے کہ یہ بجلی کا میٹر ہمارا نہ اتارے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کنزیومر کی حیثیت سے آپ کنزیومر کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا وابڈا عدم ادائیگی کی وجہ سے آپ کا بجلی کا میٹر اتار کے لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ تو اس کا جواب بجلی سے متعلقہ قوانین یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے بل ادا نہیں کیا ہوا یا آپ کے بل کچھ بقایا جات موجود ہیں اور بل جمع ہو چکے ہیں، تو اس کے رد عمل کے طور پہ وابڈا آپ کی بجلی تو معطل کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسپیشل سرکمسٹانسز میں سسپینڈ کر سکتا ہے، عام حالات میں اکثر نہیں کر سکتا، لیکن کسی صورت بھی آپ کا بجلی کا میٹر جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتا اور اسے کسی صورت بھی اتار کے نہیں لے جا سکتا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔